السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ان کے لیے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ قلوب، اس کا جو ہے واحد جو ہے وہ قلب ہے۔ قلب عربی میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، جو چیز ایک حالت پر نہ ٹھہرے۔ دل کی حالت بھی ہمیشہ جو ہے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی غمگین، کبھی ایمان میں بڑا ہوتا ہے تو کبھی ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ قاف لام با ہے۔ مرضون کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مرض بیماری، بیماری کو بھی کہتے ہیں۔ فزادہ، بس زیادہ کرنے کو کہتے ہیں، زیادہ کر دی، بڑھا دی۔ جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے۔ علیم، الف لام میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی، مسلسل تکلیف دینے والا عذاب۔ یکذبون، قاف سالبہ ہے، کہا جاتا، قیلا، کہا جاتا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے قاف واو لام ہے، قول۔ تفسدو، فا سین دال ہے، الارض، الف رازا ہے، مصلحون، اصلاح کرنے والے، صاد لام ہا ہے، یہ فساد کی ضد ہے، یشعرون، شین عین را ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایمان کا بار بار یقین دلا رہے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں یہ سب کچھ جو ہے نفاق کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، اور بیماری جو ہے سے مراد جو ہے یہ مرض جو اس میں ذکر ہے، اس سے مراد نفاق دین ہے، اسلام سے نفرت ہے، اور مسلمانوں سے حسد اور عناد ہے۔ پھر جو اسلام اور اہل اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک بیماری جو ہے دوسری کو جنم دیتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حق کا راستہ جو ہے اس کے لیے آسان کر دے گا۔ آپ برائی کی طرف جانا چاہیں، بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے جو ہے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ نے دونوں راستے جو ہے انسان کو دکھلا دیے ہیں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی راستہ دکھا دیا ہے، جنت کا راستہ بھی اور جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب جو ہے انسان جو چاہے راستہ اختیار کر لے، اور جس کا دل بیمار ہوگا وہی غلط راستہ اختیار کرے گا۔ دل جو ہے یہ کیوں بیمار ہو جاتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں میں مگن ہو جاتا ہے، دنیا میں ہی لگا رہتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، یہ سب جو ہے دلوں کی بیماریوں کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ کہ انسانی اعضاء میں جو دل جو ہے یہ بہت اہم ہے، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی باقی اعضاء جو ہے وہ بنے نہیں ہوتے، مگر دل جو ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ گویا انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ دل ہے، وہ کام کرتا ہے، انسان صحت مند ہے، اگر وہ بیمار ہے تو انسان بیمار ہے۔ ہمارے جسم کا ہر حصہ جو ہے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جو دل میں ہے جسم کے ایک ایک سیل میں جاتا ہے۔ دل جو ہے دماغ کو پیغام بھیجتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے سسٹم جو ہے حرکت میں آتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم جو ہے درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ وہ دل ہے۔ منافقوں کے دل بیمار ہیں، انہوں نے اپنے دل میں
اللہ کو بسایا ہی نہیں، ایمان کی لذت چکھی ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ان کی سوچیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ زبان کتنا ہی شور مچائے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اعمال زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ دل بدلے گا تو عمل بدلے گا۔ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید جو ہے دل بدلنا چاہتی ہے۔ کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں، کوئی وقت دینے کو تیار نہیں، بس دنیا میں مگن، برائیوں میں جکڑے ہوئے اور رواجوں میں پکڑے ہوئے اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو کیسے بدلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فإذا ذکر اللہ خنسا وإذا غفل وسوسا۔ شیطان آدمی کے دل پر لگا رہتا ہے، پھر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو چھپ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان دلوں کو زنگ لگ جایا کرتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ پانی پہنچ کر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پھر اس کی صفائی کی کیسے کی جائے اس کی، جب جس کو زنگ لگ جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بہت یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا۔ جس دل میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی پہچان آ جاتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے، تو پھر دماغ کو بھی روشن کر دیتی ہے، جس سے دل اور دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ نہ تم فساد کرو، نہ بگاڑ پیدا کرو فی الارض، زمین میں، قالو، تو آگے سے جواب دیتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو منافقین جو ہے بظاہر مسلمان تھے، لیکن در پردہ کافروں سے ربط جو ہے انہوں نے قائم کر رکھا تھا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصلح سمجھتے تھے کہ ہم تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے، اس طرح فتنہ فساد کے لیے زمین جو ہے وہ ہموار کرتے رہے۔ جیسا کہ آج کا مسلمان مغربی تہذیب سے بڑا متاثر ہے اور اپنے اندر اسی طرح کا طرز زندگی جو ہے اپنائے ہوئے ہے، اور اس میں فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ زمین اللہ کی مخلوق، اللہ کی، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے طریقہ بتلا دیا، سلیقہ بتلا دیا، حدود و قیود بتلا دیے۔ جب اللہ کی حدوں کی خلاف ورزی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ فساد فی الارض ہوگا۔ کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، کسی بھی ادارے کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے صرف ایک بات پر ہے کہ اس ادارے میں حکم اس شخصیت کا چلے گا جو اس ادارے کے مالک اور اس ادارے کی حقیقی جو ہے سربراہ ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس ادارے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح زمین کے اصلاح و فساد کا انحصار صرف اس چیز پر ہے کہ اس کے اندر کس کا حکم اور کس کا قانون چلتا ہے، اس کے حقیقی خالق و مالک کا یا کسی اور کا۔ اگر اس کے خالق و مالک کا حکم چلتا ہے تو اس زمین پر امن بھی قائم ہوگا، عدل بھی آئے گا اور اصلاح بھی ہوگی، جس سے خیر و فلاح کی برکتیں جو ہیں وہ ظہور میں آئیں گی۔ اگر صورت اس کے برعکس ہو تو پھر دنیا میں ہر گوشے میں فساد رونما ہوگا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کی یہ قسم دیکھنے میں آئی ہے کہ عملاً فساد کی بدترین شکلیں برپا کر رہی ہوتی ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو بس اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا، خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ وہی ہیں، بے وقوف ہیں کہ جو فساد برپا کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔